قوم کے جوانوں 16 17 کی عمر میں پہنچ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، پہاڑ جس پر پگھل جائے، پہاڑ جس پہ جل کے ذرہ ذرہ ہو جائے، بتاؤ تو صحیح اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی پہ بس نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر میں جلدی آتا تو یہ ساری روایتیں پڑھتا، لیکن صرف اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان فکر امت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت پر عمل ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو فرمایا جائے گا یہ حرام دیکھتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈال دو۔ میں اللہ اکبر پوچھنا چاہتا ہوں، فلم کے ہیرو کو، اداکار کو آپ نے آئیڈیل بنا لیا، جو ہے وہ سیریل کے اداکاروں کو آئیڈیل بنا لیا، اگر بچیاں اور قوم کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، آج محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ، افیئر کے نام پہ، ایک دوسرے کے جذبات کے نام پہ زنا ہو رہا ہے، زنا، ایک دوسرے کی آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی قوم کی بچیوں دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہوں گے دنیا میں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں یہ کہہ کے ڈالی جائے گی کہ یہ حرام دیکھتے تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول عذاب کی حقیقت جانتے تھے وہ تو پوری رات امتی امتی کہہ کر کے روتے رہے، تمہیں اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا؟ تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا؟ کتنے کمزور ہیں ہم! اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیوی پیاس کاٹ رہی ہو اور پیاس کے ذرات ہماری آنکھ میں چلی جائے تو وہ ذرات سے ہماری آنکھیں رو پڑتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر دن کا آنکھ میں چلا جائے تو دن کے کو آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے تباہی کے دہانے پہ جانے والے جوانوں، جب تم دن کا برداشت نہیں کر پاتے، دنیا کا پیاس کے نغمے سے ذرات برداشت نہیں کر پاتے، تو تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا زنا کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ ہائے اس وقت نہ اپنا کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ بھائی ساتھ ہوگا، نہ ماں باپ ساتھ ہوگے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جس کی پکڑ کر لے پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ہیرو اور ہیروئن کے طریق میں چلنے والوں اپنے آپ پہ رحم کرو، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع لا ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب وہ عذاب کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہمارا جسم کتنا کمزور ہے۔ ابھی میں اسٹیج پر آیا، سردی لگی، میں نے چادر اوڑھ لی، ہائے ہائے ہم سردی برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کر سکیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سود کھانے والے جو دنیا میں سود کھاتے تھے ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ ہائے ہائے شراب پینے والوں کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب تو بہت کچھ ہے لیکن اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا، صاحب مصطوی کہتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اے جبریل تمہارے چہروں پہ آج، تمہارے چہرے پہ آج تبسم کیوں نہیں ہے؟ جبریل امین کہتے آقا میرے اللہ نے کہا جہنم میں جھانک لو، جہنم کا مشاہدہ کر لو، جہنم کو دیکھ لو۔ آقا آج میں جہنم دیکھ آیا ہوں اس لیے آج میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ میرے غیب دہ نبی نے پوچھا جبریل تم نے جہنم میں کیا دیکھا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا میں نے نوح علیہ السلام کی قوم کو جہنم کے اندر دیکھا، عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جہنم کے اندر دیکھا، عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، انبیاء کے نام لیتے گئے۔ حضرت